حضور آئے تو عورت کی چادر کو وہ عزت وہ مقام مل گیا، وہ عزت و مقام مل گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ آپ بڑی ولیہ خاتون تھیں، اور آپ کا روحانی مقام و مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر آپ کے مرشد بھی تھے، آپ کے استاذ بھی تھے، آپ ان کی تربیت میں عرصے دراز رہے۔ جب آپ کو ایک روحانی مقام دینے کے لیے بابا فرید نے فرمایا نا نظام الدین اب تمہیں ہم ایک روحانی مقام دیتے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، کہنے لگے حضور میں نے اپنی والدہ سے پوچھنا ہے جا کے پہلے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک مجذوب مل گیا، مجذوب تو مجذوب ہوتے ہیں، وہ اپنے حال میں تھا، اس نے آواز لگائی نظام الدین بابا فرید جو کہہ رہے ہیں وہی مان لو، جو بابا فرید کہہ رہے ہیں وہی مان لو۔ آپ نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچے، السلام علیکم کہا، اندر سے والدہ نے آواز دی نظام الدین جو بابا فرید کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم اس مقام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسی روحانی مقام والی والدہ، رسول اللہ نے اتنی عفت والی چادر عطا فرما دی کہ دہلی کے لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے اور کہا حضور پانی نہیں برس رہا، جانور بھی مر رہے ہیں، انسان بھی بلک رہے ہیں، اتنی شدت کی قحط سالی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، بارش کتنے عرصے سے برسی نہیں، آپ دعا فرمائیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے آؤ پھر کھلے میدان میں چلو۔ کھلے میدان میں لے جا کر آپ نے اللہ رب ذوالجلال سے عرض کی یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں جو دھاگا ہے واسطہ اس دھاگے کا رحمت کی بارش نازل فرما۔ ابھی لوگ گھروں کو نہیں پلٹے، پورے دہلی میں جل تھل ہو گیا، ہر طرف برسات پانی، لوگ خوش ہو گئے، آپ کی خدمت میں آئے، کہا حضور اس دھاگے میں کیا تھا، یہ کس چیز کا دھاگا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے لوگوں یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے، کیونکہ میری ماں وہ عظیم اسلام کی بیٹی ہے، اسلام نے وہ ماں تیار کی ہے کہ اس کے دوپٹے پر بھی کسی نامحرم مرد کی نظر نہیں پڑی۔ اللہ نے امت کی مشکلات دور کر دی ان ماؤں کی تقدیس کی وجہ سے، ان کی حیا اور عفت کی وجہ سے۔ اور آج جو بازاروں میں عورتیں نکل کھڑی ہوئیں، اور پھر محکموں میں، آپ بینک میں جائیں تو، آپ کسی اور محکمے میں چلے جائیں تو ہر جگہ پر عورت کو زینت کے لیے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر قوم پر جو قحط پڑا ہوا ہے، یہ تو بارش نہ برسنے کا قحط نہیں ہے صرف، یہاں تو ہر شے کا قحط پڑ گیا۔ غیرت کا قحط سب سے زیادہ ہے، حمیت کا قحط سب سے زیادہ ہے، سکون کا قحط سب سے زیادہ ہے، برکت کا قحط سب سے زیادہ ہے۔ پیسہ تو ایسا لگتا ہے برس رہا ہے، اتنا پیسہ ہے، لیکن برکت، سکون، راحت، چین، یہ جو ہر گھر میں قحط ہے، ہر دل میں قحط ہے، ہر دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، فتنے بپا ہو گئے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بیٹی شادی بیاہ سے لے کر ہر موقع پر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے پیروں کی بیٹیاں، مولویوں کی بیٹیاں اب بازاروں میں اس طرح نکل رہی ہیں۔ باقی تو چھوڑ دیں آپ، میں بلا معذرت یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کلمہ حق ہے۔ کسی پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے بیٹھے، عورتیں اس کے سامنے بیٹھیں۔ آج تو ٹی وی چینل پر بھی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اس کو عبادت کا نام دے کر جی آپ ضرور دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے، پوری امت کے لیے حضور مثل باپ ہیں، اور حضور تو وہ ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ساری مائیں حضور پر فدا، سارے باپ حضور پر فدا، جان حضور پر فدا، سب کچھ حضور پر فدا۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عورتیں آئیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کیا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کیا حضور نے۔ عورتوں نے عرض بھی کی، کیونکہ حضور کا ہاتھ تو شفا کا خزانہ ہے، وہ تو بحر کرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اسلام کی بیٹی کو جو عزت دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسلام کی بیٹی کو اتنی عزت دی ہے۔ قبیلہ قینقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ، ایک مسلمان خاتون ان کے ہاں کسی کام سے گئی تو ایک یہودی نے شرارتاً اس مسلمان بیٹی کا دوپٹہ کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو بے پردگی ہو گئی اور اس پر وہ یہودی ہنسنے لگے۔ پورے کا پورا قبیلہ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ یہودی جس نے اس مسلمان بیٹی کی عفت پر حملہ کیا تھا، اس کی چادر پر حملہ کیا تھا، آپ نے اس کی گردن مار دی، اس کو آپ نے قتل کر دیا کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان بیٹی کی عفت پر تو نے حملہ کیا۔ اور پھر قبیلہ قینقاع کے ساتھ غزوہ ہوا، خود رسول اللہ تشریف لے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی نے بھی برداشت نہیں کی، اور پھر پورے کے پورا قبیلہ اس کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ آج تو یہودی فکر باقاعدہ امپورٹ کی جا رہی ہے، تعلیم گاہوں کے اندر، اداروں کے اندر۔ میڈیا سب سے بڑا دجال ہے اس وقت، دجالی فکر کو عام کرنے میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے۔ وہ میڈیا کسی بھی صورت میں ہو، اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، یہ ایک فتنے کی صورت اختیار کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اس پر کیا برائے فروخت ہے، اس پر جتنے بھی اشتہار آتے ہیں وہ کسی پروڈکٹ کے اشتہار نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے گا اس بات پر، میڈیا جو کچھ بیچ رہا ہے، سوشل میڈیا جو کچھ بیچ رہا ہے، وہ چیزیں نہیں بک رہی، وہ مسلمان بیٹی بک رہی ہے۔ جی ہاں، ہر چیز کے اشتہار میں عورت کا کیا کام ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی بنائی ہوئی جو کارستانی ہے، ان کی جو پورا پلان ہے ان کا، وہ یہی تھا کہ چیزیں بیچنے کے نام پر مسلمان بیٹیوں کی تصویریں لگاؤ، ان کی ایکٹنگ لگاؤ۔ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی ٹافی بھی بچوں کے کھانے کی بیچنی ہو تو وہ عورت کو سامنے لاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نا، اور ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، پردہ تو پڑتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عقل پر پردہ نہیں پڑا، ہم تو بالکل معوف، بے عقل، نامراد بن گئے۔ ہم اس بات کے متعلق کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کون سا گھر ہے جو اس بلا سے محفوظ ہے؟ کون سا گھر ہے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، انفارمیشن بڑی ضروری ہے۔ بچے کہاں جائیں گے؟ ایسا بہانہ، وہ تو پہلے لگاتے تھے بہانہ، اب تو خیر وہ بہانہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ جی بچے دوسروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اس لیے ہم ٹی وی لائیں، ایسا بہانہ لگاتے تھے لوگ۔ اور اب تو زہر قاتل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، روزانہ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، کب اس کے ایمان کی موت ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔